بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 16 ستمبر 1905۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یقیناً یاد رکھو کہ اگر ہزاروں جانیں بھی ضائع کر دی جائیں اور اسلام کے خلاف کتابوں کا ذخیرہ بدستور موجود ہو تو اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اصل بات یہی ہے کہ ان کتابوں کے اعتراضوں کا جواب دیا جاوے۔ پس ضرورت اس امر کی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پاک کیا جاوے۔ مخالفوں کی طرف سے جو کارروائی ہو رہی ہے اس کا انسداد بجز قلم کے نہیں ہو سکتا۔ یہ نری خام خیالی اور بیہودگی ہے جو مخالف تو اعتراض کریں اور اس کا جواب تلوار سے ہو۔ خدا تعالیٰ نے کبھی اس کو پسند نہیں کیا۔ یہی وجہ تھی جو مسیح موعود کے وقت میں اس قسم کے جہاد کو حرام کر دیا۔ اس ملک میں تو عیسائیوں کی ایسی تحریریں شائع ہوتی ہی رہتی ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ فتنہ اسی ملک میں ہے، مگر معلوم ہوا ہے کہ دوسرے ملکوں میں بھی اس قسم کی شرارتیں ہو رہی ہیں۔ مصر اور بلاد شام، بیروت وغیرہ میں بھی ایسی تحریریں شائع کی جاتی ہیں، یہاں تک کہ لغت کی کتابوں میں شرارتیں کی جاتی ہیں۔ اس مقام پر حضرت مولانا نور الدین حکیم الامت نے عرض کیا کہ حضور فقہ اللغہ ثالبی کی ایک کتاب ہے، اسے عیسائیوں نے چھاپا ہے۔ اس میں الحمدللہ والصلاۃ للالہ لکھ دیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی نکال دیا ہے۔ یہاں تک دشمنی مد نظر ہے۔ ازاں بعد جاپان میں اشاعت اسلام کے سلسلے پر حضرت اقدس نے فرمایا، میں دوسری کتابوں پر جو لوگ اسلام پر لکھ کر پیش کریں بھروسہ نہیں کرتا، کیونکہ ان میں خود غلطیاں پڑی ہوئی ہیں۔ ان غلطیوں کو ساتھ رکھ کر اسلام کے مسائل جاپان یا دوسری قوموں کے سامنے پیش کرنا اسلام پر ہنسی کرانا ہے۔ اسلام وہی ہے جو ہم پیش کرتے ہیں۔ اسلام وہی ہے جو ہم پیش کرتے ہیں۔ ہاں، اشاعت اسلام کے لیے روپے کی ضرورت ہے، اور اس پر اگر وہ روپیہ جو بینکوں کے سود سے آتا ہے خرچ کیا جاوے تو جائز ہے، کیونکہ وہ خالص خدا کے لیے ہے، خدا تعالیٰ کے لیے وہ حرام نہیں ہے۔ جیسے میں نے ابھی کہا ہے کہ کسی جگہ کا سکہ و بارود ہو وہ جہاد میں خرچ کرنا جائز ہے، یہ ایسی باتیں ہیں کہ بلا تکلف سمجھ میں آ جاتی ہیں کیونکہ بالکل صاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سور کو وہ حرام کیا ہے، لیکن بئیں ہمہ فرماتا ہے فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، البقرہ آیت 174۔ جب اضطراری حالت میں ماس اپنی جان بچانے کی خاطر سور کا کھانا جائز ہے، تو کیا ایسی حالت میں کہ اسلام کی حالت بہت ضعیف ہو گئی ہے اور اس کی جان پر آ بنی ہے، اس کی جان بچانے کے لیے ماس اعلائے کلمہ اسلام کے لیے سود کا روپیہ خرچ نہیں ہو سکتا؟ میرے نزدیک یقیناً خرچ ہو سکتا ہے اور خرچ کرنا چاہیے۔ فرمایا دنیا تو ایسی ہے کہ کار دنیا کسے تمام نہ کر۔ اللہ تعالیٰ کے یہ ایک سربستہ راز ہے جو کسی پر نہیں کھلا کہ موت کس وقت آ جاوے، پھر جب موت آ گئی تو سب مال و اسباب یہاں کا یہاں ہی رہ جاتا ہے، اور بعض اوقات اس کے وارث وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اگر مرنے والا زندہ ہوتا تو ایک حبہ بھی ان کو دینا پسند نہیں کرتا تھا۔ پھر کیسی غلطی ہے کہ انسان اپنے مال کو ایسی جگہ خرچ نہ کرے جو اس کے لیے ہمیشہ کے واسطے راحت اور آسائش کا موجب ہو جاوے۔ میں حیران ہوتا ہوں جب یورپ کی طرف دیکھتا ہوں کہ ایک عاجز انسان کو خدا بنانے کے لیے ان میں اس قدر جوش اور سرگرمی ہے، اور ہم میں خدا تعالیٰ کی عظمت اور جلال کے ظاہر کرنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو۔ یہ کس قدر بدقسمتی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم کریں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم کر لیں۔ اگر اسے خوش کریں تو سب کچھ مل سکتا ہے، مگر ان کی یہی تو بدقسمتی ہے کہ وہ اس کو ناراض کر رہے ہیں۔ مجھے بہت ہی افسوس ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں کو خدا تعالیٰ نے ایک سچا دین اسلام عطا کیا تھا، مگر انہوں نے اس کی قدر نہیں کی۔
خدا جانے یہ بے پرواہی کیا نتیجہ پیدا کرے۔ دین کی کچھ بھی پرواہ اور غیرت نہیں، باہم اگر جنگ و جدل ہے تو اس میں شیخی، ریا اور عجب مقصود ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کا جلال اور اس کی عظمت۔ لیکن جو شخص ہر امر میں اللہ تعالیٰ کو مقدم کرے اور اس کے دین کی حمیت اور غیرت میں ایسا ماب ہو کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کا ظاہر کرنا اس کا مقصود خاطر ہو، ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے دفتر میں صدیق کہلاتا ہے۔ ہم جس طریق پر اسلام کو پیش کر سکتے ہیں دوسرا نہیں کر سکتا، مگر مشکلات یہ ہیں کہ ہماری جماعت کا بہت بڑا حصہ غربا کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ باوجود کہ یہ غربا کی جماعت ہے، تاہم میں دیکھتا ہوں کہ ان میں صدق ہے اور ہمدردی ہے، اور وہ اسلام کی ضروریات کو سمجھ کر حتی المقدور اس کے لیے خرچ کرنے سے فرق نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہی کا فضل ساتھ ہو تو کام بنتا ہے، اور ہم اس کے فضل کے امیدوار ہیں۔ فرمایا جس طرح پر ایک طوفان قریب آتا ہو تو انسان کو فکر ہوتا ہے کہ یہ طوفان تباہ کر دے گا، اسی طرح پر اسلام پر طوفان آ رہے ہیں، مخالف ہر وقت ان کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ اسلام تباہ ہو جاوے، لیکن میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو ان تمام حملوں سے بچائے گا، اور وہ اس طوفان میں بھی اس کا بیڑا سلامتی سے کنارے پر پہنچا دے گا۔ انبیاء علیہ السلام کے حالات پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ان کو مشکلات نظر آتی تھیں تو بجوز اس کے اور کوئی صورت نہ ہوتی تھی کہ وہ راتوں کو اٹھ کر دعائیں کرتے تھے۔ قوم تو سمن بکمن ہوتی ہے، وہ ان کی باتیں سنتی نہیں بلکہ تنگ کرتی اور دکھ دیتی ہے۔ اس وقت راتوں کی دعائیں ہی کام کیا کرتی تھیں، اب بھی یہی صورت ہے، باوجود ہے کہ اسلام ضعف کی حالت میں ہے اور ضرورت ثمر کی ہے کہ اس کی بحالی کے لیے پوری کوشش کی جاوے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ہم جب سے اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں ہر طرح سے ہماری مخالفت کے لیے صحیح کی جاتی ہے۔ یہ میری مخالفت نہیں، خدا تعالیٰ سے جنگ ہے۔ میں تو یہاں تک یقین رکھتا ہوں کہ اگر میری طرف سے کوئی کتاب اسلام پر جاپان میں شائع ہو تو یہ لوگ میری مخالفت کے لیے جاپان بھی جا پہنچیں، لیکن ہوتا وہی ہے جو خدا تعالیٰ چاہتا ہے۔ وہ شخص بڑے ہی مبارک اور خوش قسمت ہے جس کا دل پاک ہو اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کے اظہار کا خواہاں ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو دوسروں پر مقدم کر لیتا ہے۔ جو لوگ میری مخالفت کرتے ہیں ان کا اور ہمارا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے ہے۔ وہ ہمارے اور ان کے دلوں کو خوب جانتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کس کا دل دنیا کے نمود اور نمائش کے لیے ہے، اور کون ہے جو خدا تعالیٰ ہی کے لیے اپنے دل میں سوز و گداز رکھتا ہے۔ فرمایا یہ خوب یاد رکھو کہ کبھی روحانیت صعود نہیں کرتی جب تک دل پاک نہ ہو۔ جب دل میں پاکیزگی اور طہارت پیدا ہوتی ہے تو اس میں ترقی کے لیے ایک خاص طاقت اور قوت پیدا ہو جاتی ہے، پھر اس کے لیے ہر قسم کے سامان مہیا ہو جاتے ہیں اور وہ ترقی کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ بالکل اکیلے تھے اور اس بے کسی کی حالت میں دعویٰ کرتے ہیں کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، الاعراف آیت 159۔ کون اس وقت خیال کر سکتا تھا کہ یہ دعویٰ ایسے بے یار و مددگار شخص کا برابر ہوگا؟ پھر ساتھ ہی اس قدر مشکلات آپ کو پیش آئے کہ ہمیں تو ان کا 1000واں حصہ بھی نہیں آئے۔ وہ زمانہ تو ایسا زمانہ تھا کہ سکھا شاہی سے بھی بدتر تھا۔ اب تو گورنمنٹ کی طرف سے پورا امن اور آزادی ہے۔ اس وقت ایک چالاک آدمی ہر قسم کی منصوبہ بازی سے جو کچھ بھی چاہتا دکھ پہنچاتا، مگر مکہ جیسی جگہ میں اور پھر عربوں جیسی وحشیانہ زندگی رکھنے والی قوم میں آپ نے وہ ترقی کی جس کے نظیر دنیا کی تاریخ پیش نہیں کر سکتی۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ خود ان کے مذہبی تعلیم اور عقائد کے خلاف انہیں سنایا کہ یہ لات اور عزا جن کو تم اپنا معبود قرار دیتے ہو یہ سب پلید اور حطب جہنم ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کون سی بات عربوں کی ضدی قوم کو جوش دلانے والی ہو سکتی تھی؟ لیکن انہیں عربوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نشو و نما پایا اور ترقی کی۔ انہی میں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بھی نکل آئے۔ اس سے ہمیں امید ہوتی ہے کہ انہی مخالفوں سے وہ لوگ بھی نکلیں گے جو خدا تعالیٰ کی مرضی پوری کرنے والے اور پاک دل ہوں گے، اور یہ جماعت جو اس وقت تک تیار ہوئی ہے آخر انہی میں سے آئی ہے۔ کئی دفعہ میر ناصر نواب صاحب نے ذکر کیا کہ دلی سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے، مگر میرے دل میں یہی آتا ہے کہ یہ بات درست نہیں۔ دلی میں بھی بعض پاک دل ضرور چھپے ہوئے ہوں گے جو آخر اس طرف آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا تعلق دلی سے کیا ہے یہ بھی خالی از حکمت نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کبھی نا امید نہیں ہو سکتے۔ آخر خود میر صاحب بھی دلی ہی کے ہیں، غرض یہ کوئی نا امید کرنے والی بات نہیں۔
صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک اور کامل نمونہ ہمارے سامنے ہے کہ مکہ والوں نے کیسی مخالفت کی، اور پھر اسی مکے میں سے وہ لوگ نکلے جو دنیا کی اصلاح کرنے والے ٹھہرے۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ انہی میں سے تھے؟ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی بابت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کی قدر و منزلت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس بات سے ہے جو اس کے دل میں ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہی مکے والوں میں سے تھے۔ حضرت عمر بڑے بھاری مخالف تھے، یہاں تک ایک مرتبہ مشورہ قتل میں بھی شریک اور قتل کے لیے مقرر ہوئے، لیکن آخر خدا تعالیٰ نے ان کو وہ جوش اظہار اسلام کا دیا کہ غیر قومیں بھی ان کی تعریفیں کرتی ہیں اور ان کا نام عزت سے لیتی ہیں۔ غرض ہم کو وہ مشکلات پیش نہیں آئے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئے، باوجود اس کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے جب تک پورے کامیاب نہیں ہو گئے، اور آپ نے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا کا نظارہ دیکھنے لیا۔ آج ہمارے مخالف بھی ہر طرح کوشش ہمارے نابود کرنے کی کرتے ہیں، مگر خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، اور انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ جس قدر مخالفت اس سلسلے کی انہوں نے کی ہے اسی قدر ناکامی اور نامرادی ان کے شامل آ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو بڑھایا ہے۔ یہ تو خیال کرتے اور رائے لگاتے ہیں کہ یہ شخص مر جاوے گا اور جماعت متفرق ہو جاوے گی۔ یہ فرقہ بھی دوسرے فرقے بریمیوں وغیرہ کی طرح ہے کہ جن میں کوئی کشش نہیں ہے، اس لیے اس کے ساتھ ہی اس کا خاتمہ ہو جاوے گا، مگر وہ نہیں جانتے کہ خدا تعالیٰ نے خود ارادہ فرمایا ہے کہ سلسلے کو قائم کرے اور اسے ترقی دے۔ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرقے نہ تھے؟ اس وقت ان کے مخالف بھی یہی سمجھتے ہوں گے کہ بس اب ان کا خاتمہ ہے، لیکن خدا تعالیٰ نے ان کو کیسا نشو و نما دیا اور پھیلایا۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی فرقہ تھوڑی سی ترقی کر کے رک جاتا ہے تو کیا ایسے فرقوں کے نظیر موجود نہیں جو عالم پر محیط ہو جاتے ہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ارادوں پر نظر کر کے حکم کرنا چاہیے۔ جو لوگ رہ گئے اور ان کی ترقی رک گئی، ان کی نسبت ہم یہی کہیں گے کہ وہ اس کی نظر میں مقبول نہ تھے، وہ اس کے نہیں بلکہ اپنی پرستش چاہتے تھے۔ مگر میں ایسے لوگوں کو نظیر میں پیش کرتا ہوں جو اپنے وجود سے جل جامیں اور اللہ تعالیٰ ہی کی عظمت اور جلال کے خواہش مند ہوں، اس کی راہ میں ہر دکھ اور موت کے اختیار کرنے کو آمادہ ہوں۔ پھر کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں تباہ کر دے؟ کون ہے جو اپنے گھر کو خود تباہ کر دے؟ ان کا سلسلہ خدا تعالیٰ کا سلسلہ ہوتا ہے، اس لیے وہ خود اسے ترقی دیتا ہے اور اس کے نشو و نما کا باعث ٹھہراتا ہے۔ 1,24,000 پیغمبر دنیا میں ہوئے ہیں، کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ ان میں سے کون تباہ ہوا؟ ایک بھی نہیں۔ اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مجموعی طور پر دیکھ لو، کیونکہ آپ جامع کمالات تھے، ساری قوم آپ کی دشمن ہو گئی اور اس نے قتل کے منصوبے کیے، مگر آپ کی اللہ تعالیٰ نے وہ تائید کی جس کے نظیر دنیا میں نہیں ملتی۔ ایک دفعہ وائر دعوت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری قوم کو بلایا، ابو جہل وغیرہ سب ان میں شامل تھے۔ اہل مجمع نے سمجھا تھا کہ یہ مجمع بھی کسی دنیاوی مشورے کے لیے ہوگا، لیکن جب ان کو اللہ تعالیٰ کے آنے والے عذاب سے ڈرایا گیا تو ابو جہل بول اٹھا، تبن لکا الہذا جماعتنا، غرض باوجود اس کے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صادق اور امین سمجھتے تھے، مگر اس موقع پر انہوں نے خطرناک مخالفت کی اور ایک آگ مخالفت کی بڑے اٹھی، لیکن آخر آپ کامیاب ہو گئے اور آپ کے مخالف سب نیست و نابود ہو گئے۔ حاشیے میں لکھا ہے ملفوظات کے کہ ابو لہب نے یہ بات کی تھی، ڈائری نویس یا کاتب کی غلطی سے ابو جہل لکھا گیا ہے۔